باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ذی وقار اللہ کے فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل ایک مرتبہ پھر درس قرآن کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری سورہ پاک ہے۔ اس کے شروع میں ہے الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، قرآن کریم کے جو مشکل مقامات میں سے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک مقام ہے، یا ان کو حروف مشتبہات بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا معنی بعض کے نزدیک یہ ہے کہ صرف ان کا معنی اللہ جانتا ہے، لیکن ان کا یہ موقف درست نہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس کا معنی صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، تو پھر معاذ اللہ یہ چیز لازم آ گئی کہ رسول پاک علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، حضور اس میں سے چند مقامات کے معنی نہیں جانتے، لہٰذا یہ موقف درست نہیں، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اس کا معنی اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کچھ رموز ہیں، یعنی اشارات ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ قرآن کریم اپنے اندر ایک مضبوط دلیل رکھتا ہے اس بنا پر کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہر عقل مند کو یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ ذالکہ یہ اشارہ ہے، یا تو پہلے جو صورت نازل ہوئی یعنی سورۃ فاتحہ کی طرف ہے، یا اس کے بعد جو آیات نازل ہوں گی، یا اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو لوح محفوظ پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ تفسیر روح البیان میں ایک روایت ملتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو تورات عطا کی تھی اس کی 1000 صورتیں تھیں، اور ہر ایک صورت کی 1000 آیت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، عرض کیا اے باری الہ اتنی لمبی کتاب ہے، یہ کس کو یاد ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا اور ان کو ایک کتاب دوں گا کہ اس کتاب کو بچہ بچہ حفظ کر لے گا۔ اور آج یہ قرآن کریم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ بچے بچے کو لے کر الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر والناس کی سین تک یہ کتاب یاد ہے۔ نہ بندے کو کیمسٹری یاد رہتی ہے، نہ انگلش یاد رہتی ہے، نہ فزکس یاد رہتی ہے، نہ ریاضی یاد رہتی ہے، نہ بایو یاد رہتی ہے، نہ سائنس یاد رہتی ہے، نہ اردو یاد رہتی ہے۔ اگر یاد رہتی ہے تو قرآن کریم جو کتاب ہے یہ یاد رہتی ہے۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ ایک جامعہ کے حوالے سے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 2005 میں مجھے جامعہ بنات الاسلام میں تعلیمی سال کے اختتام پر خطاب کی دعوت دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں خطاب کے لیے تشریف لے گیا۔ میں نے بچیوں کو ترغیب دلوائی کہ آپ کی بد محنتی کی وجہ سے قرآن کریم کے حفظ کرنے میں اتنا وقت لگتا ہے، آپ جامعہ پر بوجھ بنی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی، اس نے کہا بابا جی قبلہ میں نے 7 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا۔
اور اس کی معلمہ سے تصدیق کی گئی، اور اس کی معلمہ نے بتایا کہ اس کی منزل بھی خوب اچھی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ ہر پڑھنے والے کو یہ لفظ بلفظ یاد ہو جاتا ہے۔ آگے چل کے لفظ الکتاب ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا رکیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں اتاری ہیں ان تمام کے مضامین اور عنوانات اس کتاب کے اندر یعنی قرآن شریف کے اندر موجود ہیں۔ 103 کتابیں پہلے اتاری گئیں جن کی کوئی تفسیر روح البیان میں ملتی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام پر اللہ پاک نے 50 صفحے اتارے، حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ نے 30 صفحے اتارے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ نے 20 صفحے اتارے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی۔ الکتاب یہ قرآن کریم کے 32 ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ان کی تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کا کچھ اولاً تعارف تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو نور قرآن سے معمور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔